اس حشر کے میدان میں جبکہ انبیاء کی زبان پر یا ربی نفسی نفسی ہوگا اور ہر شخص اپنے حال میں ڈوبا ہوا ہوگا، فرمایا اس دن تمہارے نبی کا حال یہ ہوگا کہ یا ربی امتی امتی، اور میں اپنی امت کے لیے اللہ کی بارگاہ کے اندر بے قرار ہوگا۔ تو جو آقا قیامت کے میدان میں اس امت کے لیے بے قرار ہونے کی اطلاع چھوڑ گئے ہو اور عرفات کے میدان میں بے قرار ہو کر اپنی امت سے جب عہد لیا کہ تمہارے ذمے ہے کہ تم بعد آنے والوں کو میرا پیغام پہنچانا، جس کے نبھانے میں یہ باتیں آئی اور انشاءاللہ آگے آتی رہے گی کہ یہ امت وہیں سے چلی اور عرفات کے میدان سے اپنا راستہ بدلی، پھر مدینے کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا، اپنے معصوم بچوں کے چہروں سے سکون پانے کا موقع نہیں ملا، اپنی عورتوں کی بلبلاہٹ اور آہوں کے سے اپنی زندگی کو تربتر کرنے کے موقع نہیں ملے، بلکہ یوسف سے اللہ کے راہ میں نکلے تو پیرند خاک بن گئے اور دنیا کے کونے کونوں میں اپنی جانوں کو دیا، اس لیے کہ ان کے کانوں میں موت تک وہ پیغام گونج رہا تھا کہ آقا نے ہم سے عہد لیا اور اس بات کو فرمایا ولا تسودوا وجهي يوم القيامة، اے میری امت قیامت کے دن تم اپنے نبی کے چہرے کو کالا نہ کرنا، اس دن تمہارے نبی کے بھائی انبیاء بھی ہوں گے اور اس دن نبی کے اور تمہارے دشمن بھی ہوں گے، اگر میری امت خطاؤں میں آئے گی تو تمہارا نبی شرمندہ ہوگا اور تمہارے نبی پہ بار پڑے گا۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنی امت کو ایک راستہ بتلایا کہ تم اس محنت کے لیے پیدا کیے گئے، تمہیں اسی کام میں اپنے آپ کو لگانا اور انہی محنتوں میں اپنے آپ کو چلانا۔ اللہ جزائے خیر دے صحابہ کے اس طبقے کو ہماری اور پوری امت کی طرف سے جنہوں نے موت کی آخری سانس تک اپنے آپ کو اس پر چلایا اور کبھی اس پہ مطمئن نہیں ہوئے، بڑی بڑی قربانیاں دے دی، رات اور دن بھلا دیا، اپنی تمناؤں کا گلا گھونٹ دیا، اپنی ارمانوں کو اپنے پیروں تلے رون دیا، اپنی چاہتوں کے تصور سے اپنی معصوم اولادوں کو بھی بھلا دیا کہ ہم دنیا کی کسی تصورات کی بنیاد پہ جینے کے لیے نہیں آئے۔ پھر ان کی محنت، ان کی دعائیں، ان کی تمنائیں، ان کی آہیں بدل گئی، دنیا راحتوں میں سو رہی تھی اور وہ دنیا کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے بے قراریوں میں راتوں میں تڑپ رہے تھے۔ بقول ہمارے بڑوں کے اللہ کرے کہ دعوت کے راستے سے وہ آہیں ہم کو نصیب ہو اور وہ تڑپ ہمیں نصیب ہو اور وہ اللہ کے ساتھ ہماری زندگی کا تعلق نصیب ہو کہ دنیا تو اپنی بے حیائیوں میں لطف ہے اور دنیا اپنے عیش و آرام میں سو رہی ہے اور ایمان کا متوالا اور نبی کا چاہنے والا اپنی راتوں کی لذتوں اور راحتوں کو قربان کرے اور اپنے بستر کی مٹھاس کو چھوڑے اور یہ مانگے مولا میں نے آج کی رات امریکہ کی ننگی عورتوں کو جہنم سے بچانے اور ہدایت پہ ڈالنے کے لیے رکھ دی۔ اے مولا میں نے آج کی رات چین اور جاپان کے انسانوں کو جو تیرے باغی اور تیرے نبی کے بے باک ہیں ان کو تیرا متی اور تیرے نبی کا فرما بردار بنانے کے لیے آج کی آنکھوں کا نذرانہ دے دیا۔ مولا میں نے آج کی رات آسٹریلیا اور یورپ کے دیوانوں اور خواہشات کے پرستاروں کے لیے میں نے لگا دی، وہ مزے میں سو رہے ہیں اور عیش میں ڈوبے ہیں۔ مولا تو میری راتوں کے اس جاگنے کو اور میری آنکھوں کے نذرانے کو قبول فرما لے۔ اللہ کرے کہ ہمارے ایک ایک دن اور ایک ایک وقت کے آنسو اور ایک ایک وقت کی آہیں انسانیت کے ایک ایک طبقے کے لیے وقف ہو جائے اور انہی کی فکروں میں ہمارے رات اور دن گزرنے والے بن جائیں۔ اس راستے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چھوڑا تھا، پھر یہ امت کا مبارک طبقہ اس میں رات اور دن صبح اور شام کرتا رہا اور آخری وقت تک اپنی ذات پر اور اپنے احوال پر مطمئن نہیں ہوئے۔ کیا یہ عرفات کا میدان امیر المومنین سیدنا عمر کو بھی ملا تھا اور یہ عرفات کا میدان خلیفہ رسول اللہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ملا تھا اور یہ عرفات کا میدان عثمان علی رضی اللہ عنہ کو بھی ملا تھا، لیکن کیا چیز تھی جو ان کے اندر اطمینان نہیں پیدا کی، بلکہ وہ اپنی زندگی کے اندر دیکھتے تھے کہ اگر ایک چیز میں ذرہ برابر فرق ہوا تو گمراہی کا ڈر لگا تھا۔ یہاں میرے دوستوں عرفات کے عہد و پیمان بھی ہے، نبی کا پیغام اور ان کے خطبات کے کانوں سے ٹکرانا بھی ہے، لیکن دشمنوں کے طریقوں اور نبی کی سنتوں کا فرق دل و دماغ میں نہیں آیا، ظاہر و باطن میں نہیں پیدا ہوا۔ اگر آج ہم کسی غیر کو دعوت بھی دے دیں اور اس کو اسلام کے دائرے میں لا بھی لیں اور اگر وہ پوچھے کہ جیسے تم کما رہے ہیں ویسے میں کما رہا ہوں، جیسے تم کھا رہے ہیں ویسے میں کھا رہا ہوں، جیسے تم سو رہے ہیں ویسے میں سو رہا ہوں، تمہاری سوچ میں کیا فرق ہے اور تمہارے رکھ رکھاؤ اور اولاد کی تربیت میں کیا فرق ہے اور تمہارے بیوی بچوں کی لذتوں میں اور میرے عیش و عشرت میں کیا فرق ہے؟ پھر کیا صرف یہ کلمے کے بدلانے کے لیے تم نے مجھے اسلام میں لایا؟ تو میرے دوستوں ہماری زندگی کسی اور کو تو کیا مطمئن کرتی، ہمارا ضمیر ہمارے دین سے مطمئن نہیں اور ہمارا قلب ہمارے اسلام سے مطمئن نہیں، اس لیے ضرورت دعوت اللہ کی پہلے اس محنت کی ہے جس سے دل و دماغ کی دنیا بدلے، اعمال صالحہ وجود
میں آئے اور دعوت کی محنت پر دعا کی طاقت اللہ پیدا کرتے ہیں. دعوت و دعا کا جوڑ دیا کہ ہر نبی نے دعوت کی محنت کی اور محنت دعوت کے اختتام میں دعائیں مانگی اور اس دعا کے لیے اللہ نے عرفات کے میدان میں انبیاء کو بھیجا اور انبیاء کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عرفات کے میدان میں یہ فرمایا اے لوگوں ہر نبی اپنی محنت کی تکمیل پر آیا ہے. صحابہ رو پڑے کہ کیا آقا کی محنت پوری ہوگی, اب یہ ہم سے جدا ہو جائیں گی. باتیں چلی رہی تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کی آیت اسی موقع کے اوپر نازل ہوئی کہ اے لوگوں آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا اور اللہ جس اسلام سے راضی ہے وہ تمہاری زندگی میں گویا منتقل کر دیا گیا. صحابہ میں سب سے پہلے ہوئے اور جب لوگوں نے پوچھا کہ اسلام کی تکمیل کی مسرت میں آپ رو رہے ہیں, فرمایا میں آقا کی جدائی کے غم میں رو رہا ہوں. جب آقا کا کام پورا ہو گیا تو وہ ہمارے درمیان کہاں رہیں گے. تو اس درجے اس دین کے بارے میں اس مبارک میدان میں جن کے عہد و پیمان لیے گئے وہ آخری وقت تک عرفات میں کیا مطمئن ہوتے اور ایک حج سے کیا مطمئن ہوتے اور ایک دعاؤں سے کیا مطمئن ہوتے. وہ تو یوں بے قرار گئے کاش ہم کوئی چڑیا ہوتی جسے کوئی ذبح کر دیتا اور قیامت کے میدان میں حساب کا معاملہ نہ ہوتا, اور کاش ہم کوئی دانا ہوتے جسے پرندہ چگ لیتا اور ہمارا معاملہ ختم ہو جاتا. اور وہ ان بے قراریوں میں رہے مولا ہم نے کیا حق ادا کیا, جس کے لیے تو نے ہمیں بھیجا ہم سے وہ کہاں پورا ہوا. دنیا سے جا رہے ہیں, زخموں میں چور ہیں, خون میں تربتر ہیں, امیر المومنین ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کروٹیں بدل رہے ہیں. آپ کے چہیتے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر تشریف لائے اور آنے کے بعد اپنے بے ہوش باپ کے سر کو اٹھا کر اپنے گود میں ڈالا. تھوڑی دیر میں ہوش آیا تو حضرت عمر نے دیکھا کہ عبداللہ کے گود میں میرا سر رکھا ہے. آنکھ سے آنسو ٹپک پڑے. فرمایا اے بیٹے اس سر کو زمین پر ڈال دے. آپ نے رو کے فرمایا بجان کیا مذاکرہ ہے کہ تھوڑی دیر میں اپنے چہیتے باپ کا اور امیر المومنین کے سر اپنے ہوش سے ایک چیخ نکل گئی اور فرمایا بیٹا اگر یہ سر گناہگار ہے تو تیرے گود میں رہنے کے لائق نہیں ہے, اور اگر یہ سر ایسا نہیں ہے تو تھوڑی دیر اسے زمین پہ پڑے رہنے دے تاکہ تیرا باپ تڑپتا رہے, کہیں خاک لگے, کہیں خون لگے, کہیں گھر پہ غبار لگے. شاید اللہ کو عمر کے سال پر رحم آئے تو خدا عمر کی مغفرت کا سامان فرما دے. تو اس وقت تک اپنی مغفرت پہ مطمئن نہیں رہے تو ایک عرفے کے بواف پر اور ایک حج کے عمل پر وہ کیا مطمئن ہوتے. وہ تو یہاں سے پیغام اسلامی کو لے گئے اور یہاں سے وہ نبی کے اس بے قرار دعوت کو اپنے سینے میں منتقل کر گئے اور آخری سانس تک اس میں بے قرار اور بے چین ہو کر لایا. لاڈلے نبی کے چہیتے چچا ہے عباس آ گئے اور فرمایا کہ اے امیر المومنین خوش ہو جائیے کہ آپ موت سے ڈر کے رو رہے ہیں, یہ وقت تو اللہ کے نبی اور اپنے ساتھیوں سے ملنے کا وقت ہے. تو رو کے فرمایا عباس موت کے ڈر سے نہیں رو رہا ہوں, عمر کو اللہ کی بارگاہ میں منہ بتانے کی طاقت نہیں ہے, معلوم نہیں یہ دروازہ اللہ کی رضا کے ساتھ کھلے گا یا اللہ کی ناراضگی کے ساتھ کھلے گا. جب یہ سن کر صحابہ اور بھی گھبرانے لگے کہ امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں, حضرت عباس رو پڑے اور فرمایا کہ امیر المومنین آپ نے تو نبی کا ساتھ دیا اور اللہ کے رسول آپ سے راضی گئے, پھر آپ نے خلیفہ رسول دیا اور قدم بقدم ان کے پیچھے چلے اور پوری زندگی آپ نے ان دونوں کو سامنے رکھ کر گزارا اور امت پر آپ کے بڑے احسانات ہیں. اللہ نے آپ کے ذریعے اسلام کو عزت دی اور مسلمانوں کو غلبہ دیا اور علاقوں کو ہمارے قدموں میں ڈالا اور آپ نے تو اپنے نبی کی اتباع کو سامنے رکھا. جب یہ ساری باتیں کہہ کے تسلی دی تو بے قرار ہو کے امیر المومنین نے فرمایا اے عباس کیا قیامت کے میدان میں تم اللہ کے سامنے اس گواہی کے دینے کو تیار ہو. تو حضرت عباس نے فرمایا امیر المومنین اگر مولا مجھ سے پوچھ لے تو میں اللہ کی پاک بارگاہ میں حشر کے دن بھی یہی بات کہوں گا. صحابہ کہتے ہیں آسمان کی طرف آنسو ڈھلنے لگے اور ہچکیاں آنے لگی اور فرمایا کہ مولا آپ کے عزت کی قسم عمر کو اپنے اعمال میں کسی عمل پر اطمینان نہیں ہے, لیکن نبی کے قرابت داروں کی لاج رکھ کر آپ عمر کو رسوا نہیں کریں گے بلکہ کرم کا معاملہ فرما دیں گے. میں آپ سے امید اور تمنا رکھتا ہوں میرے دوستوں اور میرے بزرگوں, اس زمین پر آنے والے اور اس میدان میں پہنچنے والے ہمارے لیے جن کو اللہ نے نمونہ بنایا اور اللہ کے نبی نے مشعل راہ بتلائی, انہوں نے اپنی زندگی کی بے قراریوں کو چھوڑا ہے. خدا کرے کہ وہ آقا کے چہیتے خطبات ہمارے کانوں سے ٹکرائیں اور ہم پہلے اسلام کو اپنی زندگی
میں لینے والے ملان کی فکر ہماری زندگی میں ہو، ایمان کی محنت ہماری زندگی میں ہو، نبی کے اعمال ہماری زندگی میں ہو، ایک ایک عمل کی اتباع اور ایک ایک سنت کا عشق ہماری زندگی میں ہو، ہماری اولاد کی تربیت اپنے نبی کے ارمانوں پر ہو، دنیا سے ہم جا رہے ہوں تو ایمان کی فکروں میں ہم اتنے ڈوبے ہوئے ہوں کہ دنیا پر سے انسانوں کی طرح اس وقت ہماری وصیتیں مال کی، جائیدادوں کی اور چیزوں کی نہ ہو، بلکہ اس وقت ہماری وصیتیں صحابہ اور انبیاء کی طرح ہو کہ ہم اپنی اولادوں کو وصیت کر رہے ہوں کہ بیٹا فلاں علاقہ ایمان کا پیاسا ہے اور فلاں علاقہ نبی کے طریقوں کے لیے بے قرار ہے، اپنی بچی جان اور جوانی اس پہ لگا دینا اور اپنے نبی کے راستے کی تمناؤں کی چوکھٹ پہ بھیٹ چڑھا دینا۔ اللہ کرے کہ ہمارے وسائل بدل جائیں، ہماری ارمانیں بدل جائیں، ہماری فکریں بدل جائیں اور ہماری تقدیر کی اس دنیا کے بدلنے کے لیے اللہ آج کے دن کو اپنے کرم سے قبول فرما لے اور ہماری اس حاضری کو اپنے دریائے کرم سے آگے کی زندگی کی حفاظت اور استقامت کے لیے قبول فرما لے اور وہ دھتکارنے سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اللہ پاک غیب سے ہم سب کی مدد فرمائے اور غیب سے ہماری زندگیوں کو صحیح کر دے۔ اس لیے دعوت کی محنتوں کی نیتیں ہم سب کی ہو، یہ دین کی محنت اور دعا کی قبولیت کی جان دعوت اللہ کی محنتیں ہیں اور اپنی زندگی کو ایمان اور اعمال صالحہ اور چلنے والی زندگی کو پھیلانا ہے۔ اس لیے پہلے وہ ماحول ہو جس میں اپنی اصلاح ہو، اپنا یقین بننا ہو، اپنے اعمال میں خوش و خضو ہو، اپنی دعاؤں میں حلاوت ہو، اپنی تلاوت میں لذت ہو، اپنی تعلیم میں رغبت ہو اور اپنی زبان اللہ کے غیر سے پاک ہو اور اپنے سینے اللہ کی ذات عالی کی کبریائی سے لبریز ہو اور اپنی زندگی کے اخلاق اور اعمال انسانیت کو کھینچنے والی کشش رکھنے والے بن جائیں اور یہ سب کے اندر سوائے اللہ کی رضا کے کسی انانیت کا، کسی دھوکے کا اور کسی اپنی صلاحیتوں کو ذاتی ملکیت سمجھنے کے فرعونی اور قارونی جذبے سے اللہ ہمیں پاک کر مخلصانہ بنیاد پر ریاکاری سے زندگی کو چلا دے اور بچی جان و مال کو اپنی راہ میں لگانا اور اس کو اوڑھنا اور بچھونا اللہ ہمارا بنا دے۔ ان نیتوں کے ساتھ اور ان جذبوں کے ساتھ باقی زندگی کو گزارنا ہے، اس کے لیے دین کی محنتیں اور ایمان کی کوششوں میں رہنا ہے تاکہ فہم صحیح ہوگا، آگے بڑھے گا، استعداد بنے گی اور صحیح طور پہ چلے گی، اس راستے کے اندر قبولیت ملے گی اور اللہ کی غیبی مددیں شامل حال ہوں گی۔ یہ تینوں نعمتوں کے حاصل کرنے کے لیے اللہ نے دعوت کی جڑ اور جان میں اپنے کرم سے ایک مذاکرے کے موقع پر ہمارے اوقات کو اس نورانی حج کے ایام میں گزروا رہے ہیں۔ حق تعالیٰ اس وقت کے اختتام کو اپنے کرم سے ہم سب کے لیے قبول فرمائے اور خیر کا اور فضل کا اور عفو کا اور عافیت اور اپنی رحمتوں کا ذریعہ بنا دے۔ درود شریف پڑھ کے دعا کر لیں کہ حق تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے اس قیام کو قبول فرمائے اور جس کرم سے انہوں نے پہنچایا اسی لاز رکھ کر اللہ رب العزت ہمیں صحیح طور پر زندگی گزارنا اپنے کرم سے آسان فرمائے، کیونکہ یہاں آقا نے کھڑے رہ کر دعا فرمائی، آخر روح ہو کر دعا فرمائی، اسی اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کریں اور حق تعالیٰ سے مانگ لیں۔